اطاعت کا اور دنیا میں پستی کا شکار ہیں۔ وہ انسان جس شعبے کے اندر ہوتا ہے وہ اسی شعبے کی کمزوریوں کو اپنی ذہن میں اپنی نظر میں جو ہے نا بہت بڑا سمجھتا ہے، دین کے سارے شعبوں پر حاوی کر دیتا ہے۔ وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ذہن کے مطابق آگے گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، جن چیزوں تو وہ ممبر سے مصلی سے امام صاحب سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ کبھی عبادات کی بات کرتا ہے، کبھی وہ عقائد کی بات۔ ہماری مجلسوں میں جب دین اور دینداروں سے دوری کا موضوع چلتا ہے اور اس بات پر گفتگو ہوتی ہے کہ لوگ اور ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے دین سے، دینداروں سے دور ہو چکے ہیں، اور دین کے ساتھ جو محبتیں، جو دین کے ساتھ تعلق دینداروں کے ساتھ، دینی شخصیات کے ساتھ پہلے ہوا کرتا تھا، وہ آج دیکھنے کو کم ملتا ہے۔ تو اس ان مجلسوں کے اندر ہمیں یہ بات بھی اکثر ہمارے سماعتوں سے ٹکراتی ہے، ہمیں پتہ چلتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے کسی تعلق والے کو، فلاں دوست کو ایک بار مسجد لے گیا تھا اور وہ اس کی پہلی ہی بار تھی، تو جب وہ مسجد میں پہنچا تو امام صاحب جو ہے نا اور وہاں پر جو عالم صاحب تھے وہ ایسی گفتگو کر رہے تھے جو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، یا تو وہ قصے اور کہانیاں سنا رہے تھے، یا وہ کسی دوسرے مسلک پر جو ہے نا وہ کیچڑ وغیرہ اچھال رہے تھے، کسی اور کے خلاف جو ہے نا اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس گفتگو کو سن کر، اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے بعد، اب میرا وہ دوست اس نے مسجد جانے سے ہی توبہ کر لی، اس نے مسجد جانا ہی سرے سے چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ پہلے نمبر پر تو یہ بات اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوتی ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک واقعہ ہے، اور اس کو اپنی دین بیزاری کے لیے لوگ استعمال کر دیتے ہیں، اور اپنی کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو چھپا کر اس ایک جو ہے نا ایسے جھوٹے واقعے کو بنیاد بنا دیتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا واہ واہ حاصل کرتے ہیں، داد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت میں اس واقعے کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا، لیکن چلیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں اس بات کو کہ واقعتاً جو شخص کہنے والا یہ ہے، یہ بات جو کر رہا ہے، اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اس نے واقعتاً اپنے کسی تعلق والے کو مسجد کے اندر لے گیا، اور وہاں پر گفتگو ایسی نہیں تھی جو ہے نا اہم گفتگو ہوتی یا فائدہ مند گفتگو ہوتی۔ تو یاد رکھیں اس کے اندر بھی دراصل ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں ایک بار کبھی مسجد جاتے ہیں، یا کبھی زندگی میں ایک بار گفتگو سننے کے لیے بر وقت مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے تصور میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو بات ہم نے پہلے سے سوچ رکھی ہوتی ہے، تو اگر وہی موضوع امام صاحب بیان کر رہے ہیں تو فبیہا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بالکل بڑی اچھی بات کی ہے، میرے دل کو یہ بات لگی ہے۔ لیکن اگر اپنے ذہن کے مطابق جو ہم سوچ کر گئے ہوتے ہیں اس کے مطابق گفتگو امام صاحب نہ کر رہے ہوں، تو پھر ہمیں جو ہے نا وہاں پر دل نہیں لگتا، ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو دنیا میں ہم بس رہے ہیں، ہماری مختلف فیلڈز ہیں، ہمارے مختلف شعبے ہیں، جو انسان جس شعبے کے اندر ہوتا ہے اس شعبے کی کمی کوتاہیاں جو ہے نا وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور اس کو بڑی اہمیت وہ انہیں دیتا ہے کہ یار ان باتوں پر گفتگو ہونی چاہیے، جن چیزوں کو وہ کمزوری اور زوال کی وجوہات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ بازار کے اندر ہے تو وہ بازار کی چیزوں کو اور گاہکوں کے اور جو ہے نا لوگوں کے رویوں کو، آپس کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں بہت ایک بڑا دماغ کے اندر ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اصل میں مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں آ گئی ہیں، اس وجہ سے مسلمان جو ہے نا انحطاط کا اور دنیا میں پستی کا شکار ہیں۔ اگر ایک بندہ مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور مسجد آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ مسجد کی بے آبادی کو دیکھ کر اور لوگوں کو جو ہے نا وہ مسجد میں کم تعداد میں آنے کو دیکھ کر، دین کی طرف زیادہ، عبادات کی طرف رغبت نہ ہونے کو دیکھ کر، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ہماری عبادات میں، اللہ سے تعلق میں، مسجدوں میں آنے جانے میں کمی ہے، یہی اصل ہے۔ تو جو انسان جس شعبے کے اندر ہوتا ہے وہ اسی شعبے کی کمزوریوں کو اپنے ذہن میں، اپنی نظر میں جو ہے نا بہت بڑا سمجھتا ہے، دین کے سارے شعبوں پر حاوی کر دیتا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے اس میں یہی گفتگو ہو رہی ہو، انہی کا حل پیش کیا جا رہا ہو، انہی کا جو ہے نا علاج تجویز کیا جا رہا ہو۔ تو جب وہ پہلے سے مسجد کے اندر آتا ہے، مثال کے طور پر اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے، اس کی دینی بنیادی معلومات کمزور ہوتی ہیں، اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے چلو چلا جاتا ہوں جلدی، نماز کے، وضو کے، غسل کے اور روزے کے اور دیگر اس طرح کی عبادات کے جو ہے نا مسائل کو سیکھ لوں گا، اس کے طریقہ کار کو، فرائض واجبات کو، سنن اور مستحبات کو سیکھ لوں گا۔ تو جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ذہن کے مطابق آگے گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، جن چیزوں کو وہ ترجیح دے کر کے آیا ہوتا ہے اس کے مطابق گفتگو نہیں ہوتی، تو وہ ممبر سے، مصلی سے، امام صاحب سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی کا خامی اور کمزوری خود ہمارے اندر ہوتی ہے کہ پہلے سے ہم سوچ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اسی سوچ کے مطابق جب آگے گفتگو
نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جو ممبر اور مصلی پر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ تو تسلسل کے ساتھ وہاں جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اس نے دین کے سارے شعبوں پر جو ہے نا گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، یعنی زندگی کے انسانی زندگی کے سارے شعبوں پر اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ وہ کبھی عبادات کی بات کرتا ہے، کبھی وہ عقائد کی بات کرتا ہے، کبھی وہ معاملات اور معاشرت کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ اخلاقیات کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں کی عروج و زوال کی، انسانوں کی عروج و زوال کی داستانیں آپ کے سامنے، ان کے علاج تجویز کرتا ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر وقت، ہر جمعہ کے اندر، ہر گفتگو کے اندر، ہر بیان کے اندر وہ ایک ہی بات کو تو بار بار نہیں دہرا سکتا کہ مثال کے طور پر ہر بیان کے اندر وہ جو ہے نا آپ لوگوں کو نماز کے اور وضو کے اور روزے کے اور غسل کے فرائض اور واجبات سکھانا شروع کر دے۔ ساری زندگی تو وہ یہی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ ہر وقت عقائد کی، عقیدے کی بات تو نہیں کر سکتا، ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کے معاملات کی، اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ ترتیب سے، تسلسل سے جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر موضوع کو مختلف طریقوں سے، مختلف اوقات کے اندر جو وقت کی ضرورت، اہمیت اور بہترین اپنے لوگوں کے لیے سمجھتا ہے اس کو بیان کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر جمعے میں ایک موضوع کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو جمعۃ المبارک کا یا بیان کا یہ وقت ہوتا ہے، یہ بڑا مخصوص اور تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اس کے اندر پوری جو ہے نا، جو آپ کے ذہن کے اندر کمزوریاں، خامیاں اسلام کے اندر، مسلمانوں، اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ہر چیز کو یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے الگ مجالس کے اندر بیٹھنا، دیگر حلقوں کے اندر بیٹھنا، الگ سے وقت نکالنا اور اپنے علماء کے پاس، ائمہ کرام کے پاس، دینی شخصیات کے پاس بیٹھنا اور اپنی اصلاح کی اور اپنی ان چیزوں کو، فرائض و واجبات کو سیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ جمعے کے اندر مخصوص وقت ہوتا ہے، بیانات کا مخصوص وقت ہوتا ہے، اس کے اندر دیگر جو اجتماعی اور معاملات ہوتے ہیں ان پر ڈسکشن اور گفتگو ہوتی ہے، اس سے متعلق جو ہے نا وہ ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی دانست میں، اپنے جو ہے نا اندر ایک دانشور ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر یہ حالت ہماری قوم کی، ہماری عوام کی ایسی ہو چکی ہے، اگر جو ہے نا وہ گفتگو کرنے والا، وہ اگر لوگوں کی جو ہے نا بنیادی معلومات سے اسلام کی گفتگو کر رہا ہو، یعنی بنیادی فرائض کو، واجبات کو سکھا رہا ہو، تو لوگ اس پر طعنہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، ہم جو ہے نا یہاں پر یہ ہمیں جو ہے نا یہ غسل کے اور وضو کے اور اب جمعۃ المبارک کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، آپس کے تعلقات کو بیان کر رہا ہے، اور وہاں دنیا جو ہے نا وہ چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اور اگر جو ہے نا بیان کرنے والا وہ عالمی سطح کے حالات کو اور مسلمانوں کی جو زوال اور پستی کے اسباب ہیں ان کا ذکر کر رہا ہو، پھر ان کا علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہو، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ بنیادی دینی معلومات کا علم نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے نا دنیا کی اور پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی ہمیں باتیں سنا رہا ہے۔ تو بہرحال کہ لوگ اعتدال سے کام نہیں لیتے، اس کے اندر لوگ اعتدال کو نہیں اپناتے، کہ اس بات کو دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ جب جمعہ وغیرہ پڑھا رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو یاد رکھیں کہ کسی ایک مجلس میں اس کے شریک ہو کر اس کے متعلق جو ہے نا کوئی تصور قائم کر رہنا، اس سے متعلق یہ کہہ دینا کہ یار اس کی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ بھی ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ بھی جو ہے نا اس شخص کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ ایک مجلس میں شریک ہو کر، ایک گفتگو میں بیٹھ کر کے آپ سمجھیں اس ساری زندگی پر اس کو حاوی کر دیں کہ یار یہ بندہ کام کی گفتگو نہیں کرتا، یا اس کی گفتگو سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی یاد رکھیں ناانصافی ہے۔ کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا ہوتی ہے، لیکچر دینے والے نے، بیان کرنے والے نے، تو ہر وقت ہر موضوع آپ کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا، اور ہر وقت ہر موضوع کے لیے ایک جیسے واقعات کو لانا، ایک جیسی روایات کو، احادیث کو، قرآن و سنت سے دلائل کو لانا اور اس کو بہترین مزین کرنا، ہر وقت ایک انسان ایک جیسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ کسی موضوع سے متعلق بڑے اچھے دلائل لے آئے گا، بڑے اچھے واقعات اور بڑی اچھی جو ہے نا اس سے متعلق گفتگو کر لے گا، کبھی ذہن حاضر نہیں ہوگا، یا کبھی بڑی تھوڑی نرم گفتگو کر لے گا، کبھی اس سے متعلق بہترین قسم کی گفتگو نہ کر سکے گا۔ تو انسان کے مختلف جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مزاج مختلف ہوتا ہے۔ تو ہر مجلس کے اندر بہترین ترین گفتگو کرنا یہ ملکہ اللہ نے ہر ایک کو عطا نہیں فرمایا، بعض لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ایک مجلس میں بیٹھ کر کے، ایک نشست میں آپ آ کر تشریف لے آئیں اور پھر اس سے متعلق اپنی رائے قائم کر لیں کہ یار یہ شخص تو علمی گفتگو نہیں کرتا، یہ شخص تو فائدہ مند گفتگو نہیں کرتا، تو یہ رویہ جو ہے نا ہمارے دینی شخصیات کے ساتھ اور دینی لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے نا ناانصافی ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اس کی اگر مستقل مجلسوں کے اندر بیٹھیں اور ہم دیکھیں کہ واقعتاً کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ علمی گفتگو، فائدہ مند گفتگو کرتا ہے یا نہیں، کیا اس کی اکثر مجلسیں جو ہے نا وہ بے فائدہ چلی جاتی ہیں، نقصان والی ہوتی ہیں، یا بے فائدہ ہوتی ہیں، یا کسی لوگوں کے خلاف کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، یا دوسرے مسالے کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ تو اگر اس قسم کی باتیں ہوں اس کی ہر مجلس کے اندر، اکثر مجلسوں کے اندر، پھر تو آپ رائے قائم کرنے میں حق بجانے میں، لیکن ایک مجلس میں شریک اور آپ کہہ دیں ہو کر کے آپ کہہ دیں کہ بھائی اس کا تو یہ اس شخص کے پاس میں نہیں بیٹھتا، میں اس کے پاس نہیں جاتا، میں اندر کسی مسجد میں نہیں جاؤں گا، تو یہ جو ہے نا اعتدال سے ہٹی ہوئی اور اپنے آپ کو جو ہے نا
تسلی دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر واقعتاً آپ یہ واقعہ اگر برحق ہو، یا کوئی شخص کسی مقام پر گیا ہو، کسی درس کے اندر گیا ہو، کسی بیان میں شریک ہوا ہو، تو کسی پروگرام میں شریک ہوا ہو، اور گفتگو کرنے والا واقعتاً نااہل تھا، اس نے فائدہ مند کوئی گفتگو نہیں کی، اس نے قصے کہانیوں میں وقت کو ضائع کر دیا، یا وہ اکثر قصے کہانیوں کے اندر اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، یا دوسرے مسالک پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، یا انتشار اور افتراق کو اور اس قسم کی نفرت آمیز گفتگو کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے اندر بھی ہمارا بنیادی قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم لوگوں نے ممبر اور مصلی کو اتنی اہمیت کی حامل یہ جگہیں ہم نے نااہل لوگوں کے سپرد کر دی ہیں، کہ جہاں ان لوگوں نے بیٹھ کر کے ہماری نسلوں کی جو ہے نا وہ تعمیر کرنی ہے، ہماری نسلیں جو ہے نا ان کے ہاتھوں کے اندر ہیں، وہاں ہم نے نااہل ترین لوگوں کو لا کر کے بٹھا دیا اور ان کے حوالے ممبر اور مصلی کر دیا۔ تو یہ بھی ہماری اپنی کمزوری ہے کہ دنیا کے ہر محکمے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین فرد ہمیں ملے جو اپنی صلاحیات کو، صفات کو اس کام کے اندر، اس فیلڈ کے اندر لگا کر کے اس کو چار چاند لگا دے، اس کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جاتا ہے، اس کو برداشت کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی خوبیوں سے، اچھائیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ ممبر اور مصلی واحد ہمارے ہاں ایسا جو ہے نا سلسلہ رہ گیا ہے، ایسا منصب کہ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہے، کہ ہم نے انتہائی نااہل لوگوں کو جو دین دنیا میں کسی کام کی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ دو لوگوں کو دین سکھا سکتا ہے، اسے خود دین آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے اندر بصیرت اور جو ہے نا وہ حکمت اور بصیرت ہے یا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کو کیسے سمجھایا جائے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بس جو ہے نا اس کو دو چار صورتیں آتی ہیں اس کو لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ نااہل لوگوں کے حوالے ہم نے ممبر مصلی کر دیا، اس وجہ سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کے اوپر سخت ترین اثر پڑ رہا ہے، اور ہماری عوام بھی اور ہمارے لوگ بھی، ہمارے نوجوان بھی دین سے اور دینداروں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ان کمزوریوں کو سمجھنے کی اور ان کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔